مینار پاکستان جلسے سے پہلے سیاسی محاذ گر مریم نواز کی قیادت میں گجو متا سے دادا دربار کی جانب ریلی رواں دواں، ڈنڈا بردار فورس بھی ساتھ ساتھ۔ مریم نواز کہتی ہیں جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف کا مقابلہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے، سن لو نواز شریف تمہیں NRO نہیں دے گا۔ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، جلد سے 2 ماہ بعد کر لیں، وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو پیغام، کہتے ہیں جلد سے جلوسوں سے حکومت نہیں جائے گی، جلوسوں میں لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے، احتیاط نہ کی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز نے پھر ریلی نکالی، انہیں در بدر پھر کر بھی سکون نہیں آ رہا، فردوس عاشقاوان کا طنز، کہتی ہیں مریم نواز ملک میں کرونا پھیلا کر عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، استعفیٰ لینے والے استعفے دینے کی دھمکی پر اتر آئے ہیں۔ لاہور جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے لیگ رہنماؤں کو ہر ڈویژن سے 10,000 افراد لانے کا ٹاسک، دیگر جماعتیں ہر ضلع سے 1,000 کارکن لائیں گی، جہاں حکومتی رکاوٹ ڈالی گئی وہاں پر ہی جلسہ کرنے کی ہدایت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان کا مقابلہ کارکنان سے نہیں DJ بٹ سے ہے۔ سارے چودھری بھی مر جائیں تو فضل الرحمان کا کرہ نہیں نکلے گا، استعفوں سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں ان کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ مریم نواز اپنے والد اور چچا کو مروانے کے در پہ ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور میں PDM کا جلسہ روکنے کے لیے حکومتی حکمت عملی تیار، B کلاس لیڈرشپ اور کارکنان کی گرفتاریوں کا فیصلہ، پرانے مقدمات کی فہرستیں بننا شروع، لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ لاہور کی عدالت میں DJ بٹ کی ضمانت منظور، DJ بٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، کہا ایسا سلوک کیا گیا جیسے بڑا دہشت گرد ہوں۔ خان صاحب نے پولیس ریفارم کی باتیں کی، پولیس ریفارمز پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 56 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 8,603 ہو گئی، ایک دن میں 3138 افراد نے وائرس کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اعجاز حسین شیرازی کرونا کے باعث انتقال کر گئے، مراد علی شاہ کا اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں، 2 پاکستان ہیں، ایک پاکستان امیر اور طاقتور کے لیے، دوسرا غریب کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں اشرافیہ کا قبضہ ہے اور غریب کو اراضی کا معاوضہ نہیں ملتا، CDA کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت اراضی ایکوائر کر کے متاثرین کو معاوضہ ادا نہ کرنے پر برہم۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاق سے نا امید، کہا گرین لائن منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، وفاقی حکومت کہتی ہے ہم ML1 بنائیں گے، یہ کراچی کے عوام سے ناانصافی ہے، بلاول ملیر ایکسپریس وے منصوبے کا سنگ بنیاد رواں ماہ رکھیں گے۔ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صدارتی ریفرنس نظر ثانی کے سپریم کورٹ میں لارجر بینچ کی تشکیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، عدالت نے ریمارکس دیے کہ وکلاء کے دلائل کو مد نظر رکھ کر مناسب وقت پر فیصلہ سنائیں گے، لطیف آفریدی سے 1 ہفتے میں تحریری دلائل طلب۔ بھارت کا مکرو چہرہ ایک بار پھر بے نقاب، پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے ویب سائٹ چلانے کا انکشاف، ویب سائٹ انڈین کرونیکلز EU کے نام سے چلائی جا رہی ہے، بیلجیم کی ڈس انفو لیب نے مودی سرکار کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا لاہور میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، شاہدرہ سے 5 افغان دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد، پاکستانی افغان کرنسی اور بھارتی ویزا درخواست فارم برآمد۔ کراچی چیمبر کے سابق صدر سراج قاسم تیلی سپرد خاک، نماز جنازہ مولانا شمس الرحمان نے پڑھائی، بزنس کمیونٹی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، سراج قاسم تیلی 8 دسمبر کو دبئی میں انتقال کر گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 ریچھوں کی اردن منتقلی کا حکم، عدالتی حکم میں ریچھوں کی اردن منتقلی کا ذکر نہیں تھا، چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ کا موقف، کیا وزیر اعظم پر عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کا چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ سے مکالمہ۔ اگلی جماعت میں پروموشن کے لیے 50% ہوم ورک، 50% MCQs ٹیسٹ، امتحانات اپریل میں ہوں گے، پہلی دوسری جماعت کا زبانی امتحان، تیسری سے 8ویں تک MCQs ٹیسٹ لیا جائے گا، پنجاب کے اسکولوں میں امتحانات لینے کا طریقہ کار جاری۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، آئندہ ماہ 50 فائر ٹینڈرز اور 2 باؤزرز کراچی پہنچ جائیں گے، اس وقت کراچی میں صرف 14 فائر ٹینڈرز فعال، فائر ٹینڈرز اور باؤزر آنے سے لگنے والی آگ پر جلد قابو پایا جا سکے گا، خریداری شاہد خاقان عباسی دور میں دیے گئے کراچی پیکج کا حصہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی لا علمی کی انتہا، مودی حکومت کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو پاکستان اور بھارت کا تنازع قرار دے کر اپنا ہی مذاق بنا لیا،
برطانوی پارلیمنٹ کے رکن سردار تنمنجیت سنگھ نے پارلیمنٹ کی توجہ بھارتی کسانوں پر مظالم کی طرف دلائی تھی۔ حیدر الغازی کا کردار نبھانے والے اداکار انجن الطان کا دورہ لاہور، ترکش ایئر کی پرواز سے ایئرپورٹ پہنچے، نجی محفلوں میں شرکت۔ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں ایکشن میں آ گئی۔ کوئنز لینڈ میں شاہینوں کا پریکٹس میچ، پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز 18 دسمبر سے شروع ہوگی۔ مینار پاکستان جلسے سے پہلے سیاسی محاذ گر، مریم نواز کی قیادت میں گجو متا سے دادا دربار کی جانب ریلی رواں دواں، ڈنڈا بردار فورس بھی ساتھ ساتھ۔ مریم نواز کہتی ہیں جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف کا مقابلہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے، سن لو نواز شریف تمہیں NRO نہیں دے گا۔ کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، جلسے 2 ماہ بعد کر لیں، وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو پیغام، کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جائے گی، جلوسوں میں لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے، احتیاط نہ کی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز نے پھر ریلی نکالی، انہیں در بدر پھر کر بھی سکون نہیں آ رہا۔ فردوس عاشقوان کا طنز، کہتی ہیں مریم نواز ملک میں کرونا پھیلا کر عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، استعفیٰ لینے والے استعفے دینے کی دھمکی پر اتر آئے ہیں۔ لاہور جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے لیگ رہنماؤں کو ہر ڈویژن سے 10,000 افراد لانے کا ٹاسک، دیگر جماعتیں ہر ضلع سے 1,000 کارکن لائیں گی، جہاں حکومتی رکاوٹ ڈالی گئی وہاں پر ہی جلسہ کرنے کی ہدایت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان کا مقابلہ کارکنان سے نہیں DJ بٹ سے ہے۔ سارے چودھری بھی مر جائیں تو فضل الرحمان کا کرہ نہیں نکلے گا، استعفوں سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں ان کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ مریم نواز اپنی والد اور چچا کو مروانے کے در پہ ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور میں PDM کا جلسہ روکنے کے لیے حکومتی حکمت عملی تیار، B کلاس لیڈرشپ اور کارکنان کی گرفتاریوں کا فیصلہ، پرانے مقدمات کی فہرستیں بننا شروع، لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ لاہور کی عدالت میں DJ بٹ کی ضمانت منظور، DJ بٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، کہا ایسا سلوک کیا گیا جیسے بڑا دہشت گرد ہوں۔ خان صاحب نے پولیس ریفارم کی باتیں کی، پولیس ریفارمز پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 56 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 8,603 ہو گئی، ایک دن میں 3138 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اعجاز حسین شیرازی کرونا کے باعث انتقال کر گئے، مراد علی شاہ کا اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں، 2 پاکستان ہیں، ایک پاکستان امیر اور طاقتور کے لیے، دوسرا غریب کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں اشرافیہ کا قبضہ ہے اور غریب کو اراضی کا معاوضہ نہیں ملتا، CDA کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، عدالت اراضی ایکوائر کر کے متاثرین کو معاوضہ ادا نہ کرنے پر برہم۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاق سے نا امید، کہا گرین لائن منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، وفاقی حکومت کہتی ہے ہم ML1 بنائیں گے، یہ کراچی کے عوام سے ناانصافی ہے، بلاول ملیر ایکسپریس وے منصوبے کا سنگ بنیاد رواں رکھیں گے۔ جسٹس قاضی فاضی صاحب صدارتی ریفرنس نظر ثانی کے سپریم کورٹ میں لارجر بینچ کی تشکیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، عدالت نے ریمارکس دیے کہ وکلاء کے دلائل کو مد نظر رکھ کر مناسب وقت پر فیصلہ سنائیں گے، لطیف آفریدی سے 1 ہفتے میں تحریری دلائل طلب۔ بھارت کا مکرو چہرہ ایک بار پھر بے نقاب، پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے ویب سائٹ چلانے کا انکشاف، ویب سائٹ انڈین کرونیکلز EU کے نام سے چلائی جا رہی ہے، بیلجیم کی ڈس انفو لیب نے مودی سرکار کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا لاہور میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، شاہدرہ سے 5 افغان دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد، پاکستانی افغان کرنسی اور بھارتی ویزا درخواست فارم برآمد۔ کراچی چیمبر کے سابق صدر سراج قاسم تیلی سپرد خاک، نماز جنازہ مولانا شمس الرحمان نے پڑھائی، بزنس کمیونٹی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، سراج قاسم تیلی 8 دسمبر کو دبئی میں انتقال کر گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 ریچھوں کی اردن منتقلی کا حکم، عدالتی حکم میں ریچھوں کی اردن منتقلی کا ذکر نہیں تھا، چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ کا موقف، کیا وزیر اعظم پر عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کا چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ سے مکالمہ۔ اگلی جماعت میں پروموشن کے لیے 50% ہوم ورک، 50% MCQs ٹیسٹ، امتحانات اپریل میں ہوں گے، پہلی دوسری جماعت کا زبانی امتحان، تیسری سے 8ویں تک MCQs ٹیسٹ لیا جائے گا، پنجاب کے اسکولوں میں امتحانات لینے کا طریقہ کار جاری۔
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, आइंदा माह 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स कराची पहुंच जाएंगे। इस वक्त कराची में सिर्फ 14 फायर टेंडर्स फाल। फायर टेंडर्स और बाउजर आने से लगने वाली आग पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। खरीदारी शाहिद खाकान अब्बासी दौर में दिए गए कराची पैकेज का हिस्सा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की लाइल्मी की इंतहा, मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज को पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा करार देकर अपना ही मजाक बना लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन सरदार तनमनजीत सिंह ने पार्लियामेंट की तवज्जो भारतीय किसानों पर मजालिम की तरफ दिलाई थी। अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार अंजन अल्तान का दौरे लाहौर, तुर्किश एयर की परवाज से एयरपोर्ट पहुंचे, निजी महफिलों में शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में एक्शन में आ गई। क्वींसलैंड में शाहीनों का प्रैक्टिस मैच, पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी।